باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ممتاز چینل کے ناظرین و سامعین، ہم تھوڑی سی گرامر کی ہم نے ابتدا کی تھی، آپ اس کو بار بار دیکھیں اور انشاءاللہ ایک دفعہ سمجھ نہیں آئے گی، دوسری دفعہ سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، جتنی علماء ہیں یہ سارے ان چیزوں کو جانتے ہیں، یہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے، تیسری چوتھی کلاس کے بچے، پانچویں کلاس کے بچے ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ بہت اچھی گرامر آپ کو یاد ہو جائے گی۔ تو ہم نے مصدر سے 6 فعل ہم نے کہا تھا، ماضی ہم نے پڑھ لیا، ماضی معلوم، ماضی مجہول۔ تو اب قسم دوم جو ہے وہ مصدر سے فعل مضارع ہے۔ آئیے آپ اس کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیں یہ بحث فعل مضارع معلوم۔ ہم نے کل کہا تھا مضارع کا اصل مادہ جو ہے ضاد ر عین ہے زرع۔ زرع کا معنی ہوتا ہے سدھانا، زرع فرسہ، اس نے اپنے گھوڑے کو سدھایا۔ بحث کریں گے ہم فعل پر ایسے عمل کے اوپر جو کہ مضارع کے اندر ہوگی، اور مضارع کے اندر 2 زمانے ہوتے ہیں، زمانہ حال بھی ہوتا ہے، زمانہ مستقبل بھی ہوتا ہے۔ تو اس کی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو بنائیں گے مصدر سے۔ اب یہ مصدر ہے، یہ مصدر سے ہم نے اس کو بنانا ہے، یعنی سوختن ہے۔ مثال کے طور پہ سوختن کا معنی ہوتا ہے جلنا، جلانا، سوختن۔ تو ہم نے یہ تا نون اور دال نون گرا دینی ہے، تو یہ بن جائے گا سوخ، یہ خے اور سوخ۔ اب ہم نے اس سے کیسے بنائیں گے؟ کہتے ہیں کہ اس کے آخر کے اندر ہم دال لگا دیں گے، دال۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک حرف مصدر میں سے جو ہوتا ہے وہ مضارع کے اندر ایک حرف تبدیل ہو جاتا ہے کسی اور حرف سے۔ مثال کے طور پہ سوختن ہے تو ہم نے اس کو بنا گیا، یہ بن گیا سوخد، کیونکہ دال مضارع کی علامت لگا دی اور اس سے پہلے ہم نے اس کو زبر دے دی۔ اب کیونکہ عربی زبان، یہ فارسی لغت ہے، یہ ایک حرف تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کا جو ہے نا، اس کو زے سے تبدیل کر دیں گے، یہ بن جائے گا سوزد۔ سوزد کا معنی ہوتا ہے، یہ زے ہو جائے گی، یہ آگے دال ہو جائے گی، سوزد۔ سوزد کا معنی ہوتا ہے جلتا ہے یا جلے گا یا جل رہا ہے، یعنی کہ جس کے اندر حال بھی ہو اور استقبال بھی ہو۔ اسی طریقے سے مصدر ہے آمدن۔ مثال کے طور پہ آمدن ہے، یہ آمدن، ہم نے دال نون گرا دی، یہ بن گیا عام، عام۔ اب ہم نے دال جو ہے مضارع، یہ دال ہم نے مضارع کی علامت، مضارع کی علامت لگائی، یہ دال جو ہے ہم نے مضارع کی علامت لگائی، اور اس کا جو پہلا حرف ہے ہم نے اس کو زبر دینی ہے، اور پہلا حرف کبھی ایک کسی اور حرف سے تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ سے تبدیل ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا آید۔ آمدن سے آید، آ رہا ہے یا آئے گا، کیونکہ مضارع کے اندر رہا ہے، رہی ہے اور گائے گا، تو اسی طریقے سے آمدن سے آیت بن جائے گا۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ مصدر کے اندر جب مضارع بناتے ہیں تو مصدر کے ایک حرف 2 حرفوں سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ نمودن ہے، یہ نمودن معنی ہوتا ہے دکھانا۔ اب ہم نے دال نون گرا دی تو بن گیا نمو۔ اب ہم نے اس واو کو الف اور یا سے تبدیل کرنا ہے تو یہ بن جائے گا نماید، نماید۔ یہ یا ہم نے مضارع کی علامت لگا دی، دال مضارع کی علامت لگا دی، اور یہ جو واو تھی یہ الف اور یا سے تبدیل ہو گئی تو یا کو ہم نے زبر دے دی، یہ بن گیا نماید۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ
مصدر کے اندر جو حرف ہوتا ہے وہ بالکل گر پڑتا ہے، جیسے نہادن ہے، نہادن منی رکھنا، یہ نہادن ہے، ہم نے اس کو مضارع بنانا ہے تو ہم نے اس دال کو گرا دیا، اب یہ بچ گیا نہا، صرف بچ گیا نہا۔ ہم نے جس وقت کیونکہ دال نون ہم نے گرا دی ہے مضارع کے ساتھ، اب جس وقت ہم نے مضارع بنانا ہے تو ہم نے یہ کہا تھا کبھی کبھی ایک حرف دو حرفوں سے تبدیل ہو جاتا ہے، کبھی ایک حرف سے تبدیل ہو جاتا ہے، کبھی مضارع بنانے کے اندر مصدر کا حرف ہی گر جاتا ہے، تو یہاں الف جو ہے نا وہ گر جائے گا، تو ہم نے دال علامت لگا دی، اور دال سے پہلے ہے کو ہم نے زبر لے دی، اس کا یہ بن گیا نہد، نیم نون کے نیچے زیر، ہا کے اوپر زبر، نہد بن گیا۔ اور کبھی ایک حرف کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ زدن ہے، اب زدن یہ زے دال یہ نون، زدن نون دال کو گرا دیا، یہ بن گیا زے، اب ہم نے اس کے اندر اضافہ کیا نون کا، یہ نون کا اضافہ کر کے تو آگے دال مضارع کی علامت لگا دی، یہ بن گیا زند۔ زند کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مارتا ہے یا مارے گا۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے برقرار رہتا ہے، مثال کے طور پہ یہ خوردن ہے، یہ دیکھیں خوردن، خوردن ہم نے دال نون گنا دی، باقی بچ گیا خور، اب ہم اس رے کو زبر دے کر کے آگے دال علامت لگا دینے کے، یہ بن جائے گا خے کے اوپر پہلے پیش تھا خورد، رے کے اوپر زبر آ گئی، یہ دال کے اوپر دال ساکن آ گئی، یہ بن گیا خورد۔ اسی طریقے سے آوردن ہے، یہ آوردن سے، آوردن خوردن منی کھانا، آوردن ہے، ہم نے دال گرا دی، دال نون گرا دی، یہ دونوں چیزیں، یہ بن گیا آور، آگے ہم نے اس کے اوپر دال مضارع کی علامت لگائی اور رے کو ہم نے زبر دی، یہ بن گیا آورد، آورد، اگر اس کو آورد پڑھیں گے تو یہ ماضی مطلق بن جائے گا، اس لیے ہم نے رے کے اوپر اس کے جو دال کے جو پہلا حرف ہے ہم نے اس کے اوپر ہر صورت کے اندر زبر دینی ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ مضارع بن جائے گا۔ یہ مضارع بنانے کا آسان طریقہ ہے کہ آخر کے اندر دال نون کو گرا دیں، دال علامت مضارع کی لگا دیں، اور اس سے پہلا جو حرف ہے اس کو زبر دے دیں۔ کبھی مضارع کا ایک حرف جو ہے تبدیل ہوتا ہے، کبھی دو حرف تبدیل ہوتے ہیں، کبھی ایک حرف کا اضافہ ہوتا ہے، کبھی دو حرفوں کا اضافہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اسی طریقے سے برقرار بھی رہتا ہے۔ تو جب اور سیغے بنائیں گے نا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا آمدن، ہم نے دال نون کی زبر آئی اور میم کو یا سے تبدیل کیا، یہ بن گیا آید۔ جب اور سیغے بنائیں گے نا تو ان کی علامتیں لگاتے جائیں گے، آید آتا ہے یا آ رہا ہے یا آئے گا، وہ ایک شخص سیغہ واحد غائب۔ جب دال گرائیں گے تو باقی بن جائے گا آیند، نون اور دال ہم نے علامت کی لگا دینی ہے مضارع کی، آیند، پھر اس کے بعد آئی، پھر آیم، پھر آئیم، یہ ہم نے ان کی یہ 6 سیغے بن گئے، واحد غائب، جمع غائب، اور نہیں واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، آئید، ہاں آئید بھی ہم نے لکھنا تھا، آئید، یہ جمع غائب، جمع حاضر، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ اسی طریقے سے یہ فعل ماضی فعل مضارع معلوم کو ہم بار بار پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ لذیذ اس کی۔ اچھا جب آگے حال بنائیں گے، مثال طور پر بحث فعل حال معلوم، بحث فعل حال جس وقت بنائیں گے نا تو اس کے اندر آسان ہے بالکل، تو ہم اسی آید ہے اس کے پہلے می لگا دیں گے، می آید، می آیند، می آئی، می آید، می آیم، می آئیم۔ کیا مطلب می آید؟ آ رہا ہے وہ ایک شخص، زمانہ حال، بحث فعل
हाल मालूम, सीगा वाहिद गैर। मी आयंद आ रहे हैं, इसमें रहे हैं, रही है, रहे हैं ये आएगा इसका तर्जमा। तो मे आयद, मे आयंद, मे आई, मे आयद, मे आयम, मी आयम। मी आयम आ रहे हैं हम, आते हैं हम, आ रहे हैं हम, यानी हाल के अंदर आ रहे हैं, इसी हाल के अंदर आ रहे हैं। सीगा जमा मुतकल्लिम, बहस फेल हाल मालूम। तो इस तरीके से इंशाअल्लाह नज़ीर ये थोड़ी थोड़ी ग्रामर आप पढ़ेंगे, बार बार इसको सुनेंगे, मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपको को थोड़ी सी शुद्ध-बुद्ध हो जाएगी। दुआ है मेरी अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम सबको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी नसीब फरमाए और खात्मा बिल ईमान फरमाए। हाज़ा हुवल मराम अला तबकिल मराम, वल्लाहु आलम बिहक़ीक़तिल कलाम।